بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب برات ہے، رات کو ایک تسبیح پڑھ لو، جو چاہے مانگ لو۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آج ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، شب برات رحمتوں، بخششوں اور قسمتوں کے فیصلوں کی وہ مقدس رات ہے جس کے آنے سے پہلے ہی دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت اتر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو پکار کر فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا، ہے کوئی غموں میں ڈوبا ہوا جسے میں سکون عطا کر دوں۔ شب برات دراصل امید کی رات ہے، ٹوٹی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور برسوں کی محرومیوں کو ایک لمحے میں ختم کر دینے والی رات ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور ناممکن ممکن ہونے لگتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی کسی ایک دعا کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ کوئی اولاد کے لیے روتا ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے اور کوئی عزت، سکون اور کامیابی کا خواہش مند ہے۔ سال گزرتے جاتے ہیں، دن رات بدلتے ہیں، لیکن وہ ایک دعا، وہ ایک مراد پوری نہیں ہوتی۔ مگر شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں رب کریم ماضی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، آنے والے سال کے فیصلے فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی تقدیر کے ورق پلٹ دیتا ہے۔ شب برات کی فضیلت صرف یہ نہیں کہ اس میں مغفرت کی جاتی ہے، بلکہ یہ رات دعا، توبہ، ذکر اور خاص تسبیحات کی رات ہے۔ اس رات میں اگر دل ٹوٹا ہوا ہو تو جوڑ دیا جاتا ہے، اگر آنکھیں نم ہوں تو پوچھ دی جاتی ہیں اور اگر ہاتھ خالی ہوں تو بھر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صالحین اور اللہ کے نیک بندے اس رات کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اس رات جاگتے، روتے، گر گراتے اور اپنے رب سے وہ سب مانگ لیتے جو سارے دنیا سے نہیں مل سکا ہوتا تھا۔ آج شب برات ہے، اگر ہم نے آج کی رات کو غفلت میں گزار دیا تو شاید ایک قیمتی موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک تسبیح بھی انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، ایک سچی دعا بھی تقدیر کا رخ موڑ سکتی ہے اور دل سے نکلا ہوا ایک آنسو بھی اللہ کے عرش کو ہلا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ دل کی حالت دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور زبان پر عاجزی ہو تو رب کریم عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اس تحریر میں جس تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یقین، توکل اور امید کی کنجی ہے۔ جب انسان اس تسبیح کو شب برات کی خاموش رات میں پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنی کمزوریوں، محرومیوں اور بے بسی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وہ دے دیتا ہے جو اسے برسوں سے نہیں ملا ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس رات ایک تسبیح پڑھ کر اپنی زندگی بدلتے دیکھی، جن کے بند کام بن گئے، جن کے رزق کے دروازے کھل گئے اور جن کے دلوں کو وہ سکون نصیب ہوا
جس کی وہ مدتوں سے تلاش میں تھے۔ شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مایوسی کفر کے قریب ہے اور امید ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آج کی رات بھی ہم نے یہ سوچ لیا کہ شاید میری دعا قبول نہ ہو، شاید میرے نصیب میں کچھ نہیں، تو ہم خود اپنے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ مگر اگر ہم یقین کے ساتھ، پوری اعتماد کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگ لیں تو وہ رب جو کن کہہ کر سب کچھ کر دیتا ہے، وہ رب جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، آج کی رات اپنے دل کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کے حضور لے جاؤ۔ موبائل، باتیں، فضول چیزیں سب ایک طرف رکھ دو، بس چند لمحے اپنے رب کے ساتھ گزار لو، ایک تسبیح پڑھ لو، پھر ہاتھ اٹھا کر وہ سب مانگو جو ساری زندگی نہیں ملا۔ عزت، رزق، صحت، اولاد، سکون، کامیابی، محبت، ہدایت، جو دل چاہے مانگو۔ شب برات کی رات خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتی۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے، مانگو میں دوں گا۔ یاد رکھو، شاید تمہاری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی اسی ایک رات میں لکھی جا رہی ہو۔ شاید وہ دعا جو برسوں سے رکی ہوئی تھی آج قبول ہو جائے، شاید وہ رزق جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو آج تمہارے نصیب میں آ جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، یقین کامل ہو اور تسبیح اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یقین کامل کا مطلب ہے مکمل بھروسہ، ایمان اور اعتماد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہو یا کسی سے بھی گہرا تعلق ہو، اس پر مکمل بھروسہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن اگر انسان اپنے رب پر یقین کامل کر کے سارے معاملات اس کے سپرد کر دے تو پھر وہ معاملات رب تعالی اپنے حساب سے حل فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے والوں نے اپنے رب پر توکل کیا اور سارے معاملات اس پر چھوڑ دیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کبھی مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن وہ بیمار ہوئی تو میں نے قریب بیٹھا تھا، میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اے عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر۔ جب حضرت علی نے زیادہ زور دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، علی اگر ایک انار مل جائے اور میرا دل چاہے تو طبیعت انار کھانے کو کر رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بازار گیا، ایک دینار تھا، ایک انار خرید لیا۔ واپس آتے ہوئے ایک برا شخص ملا جو بھوکا تھا، لڑکھڑا رہا تھا۔ اس نے کہا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہی ایک دینار کا انار تھا، میں نے بغیر سوچے اسے انار دے دیا اور گھر چلا آیا۔ جب گھر پہنچا تو فاطمہ انتظار کر رہی تھی، انہوں نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور فرمایا علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر آئے ہو؟ میں حیران ہوا اور پوچھا تجھے کیسے پتا؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تم انار لینے گئے تھے، خرید بھی لیا تھا، لیکن تمہاری بے وفائی نہیں ہو سکتی، کسی نے مانگ لیا ہوگا۔ علی آ جاؤ، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تمہارے اللہ کے راستے میں دینے سے ملا ہے۔ اس کے بعد دروازے پر دستک ہوئی
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے اور 9 انار دے کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اگر ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ایک نیکی کا 10 اجر دیتا ہے۔ سلمان نے 10واں انار نکالا اور کہا تیرے 10 ہی تھے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ یہی ہے یقین کی دولت جو زنجیریں کاٹ دیتی ہے اور انسان کو نواز دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اللہ کے دربار میں لڑکھڑاتے ہوئے آؤ تو یہ نہ کہو کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، بلکہ کہو یا اللہ تجھ ہی سے مانگوں گا، تجھ ہی سے مانگنا ہے اور لے کر اٹھوں گا تو مجھے دے گا۔ جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ رب العالمین پر جو شخص مکمل بھروسہ کر کے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ صرف وہی نہیں دیتا جو مانگا جا رہا ہے بلکہ وہ بھی دیتا ہے جو نہیں مانگا جا رہا۔ اس لیے سارے مسائل اس کے سپرد کر دو، پھر وہ ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آج شب برات ہے، رات کو یہ تسبیح پڑھ لو۔ جو دکھی ہیں، غموں کے مارے ہیں، دنیا سے اکتا چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، وہ آج یہ تسبیح پڑھ کر اپنے نصیب کو کھلتا دیکھ لیں گے۔ تسبیح یہ ہے، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ کوئی بھی درود، مثلا درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب تسبیح ہاتھ میں پکڑو، ہر دانے پر پڑھو یا مالک الملک یا اللہ۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو جو اوپر لکھا ہے، یعنی ہر دانے پر یا مالک الملک یا اللہ ایک درود ابراہیمی۔ پورے تسبیح 100 دانے اسی طرح مکمل کرو۔ تسبیح ختم ہونے کے بعد ایک تسبیح یا نافع پڑھو، ایک تسبیح استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کوئی بھی استغفار۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنی کوئی بھی حاجت مانگو، بے روزگاری، رزق کی تنگی، کاروبار، قرض، رشتے، بیرونی ملک جانا، بیماری، سکون، جو بھی پریشانی ہے دل کھول کر مانگو۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کے حاجتیں پوری فرمائے، سب کو یقین کامل اور توکل کی دولت عطا فرمائے، اور شب برات کی برکتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس رات کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی مرادیں پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔